اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے، اللہ کے لیے قرآن حکیم کی آوازوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اگر ہماری زبان سے آپ کو اللہ کے کتاب کی آوازیں سننے کو ملے، محمد کریم کے فرمان سننے کو ملے، تو اللہ کے لیے اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت کو سینے سے لگاؤ، اس دعوت کو عام کرو، اس دعوت کے علم کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر ہمارے سٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث سننے کو نہ ملے، اگر ہم بھی اغیار کی باتیں کریں، رب محمد کی قسم اختیار ہے آپ کو اس دعوت کو ٹھوکر مار دو۔ لیکن لوگوں، جب رب کے قرآن کی آیات ہو، محمد کریم کے فرمان ہو، اگر اس کو نہیں مانو گے، اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، کیا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بہانہ تمہارا چل جائے گا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، وہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، یہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، وہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، ہم کہاں جاتے؟ قرآن کھلی ہوئی کتاب، قرآن سمجھانے کے لیے وہ عظیم کتاب، قیامت کی دیواروں تک جو اس کتاب کو سینے سے لگائے، نہ اس کی کبھی دنیا برباد ہو، نہ کبھی اس کی آخرت برباد ہو۔ مالک کی آوازوں پہ غور کیجئے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے، جو چھلکا ہے، یہ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی، کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کا مالک اللہ، اولاد دینے کا کھاتا کسی اور کے پاس ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک اللہ، شفا دینا کسی اور نے ٹھیکہ لے لیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کیجئے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ان کو پکار لو، ان کو پکار لو، ان کو آوازیں دے لو، ان کو سنا لو، یہ تمہاری پکاروں کو، دعاؤں کو، چیخوں کو نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں، تو یہ قیامت تک کبھی تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی گھڑی ہوگی، یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ صالحین، یہ بزرگان دین، جنہوں نے نہ اپنی قبروں کو پکی کرنے کا درس دیا، نہ عرس لگانے کا درس دیا، نہ سجدے کرنے کا درس دیا، نہ رکوع کرنے کا درس دیا، نہ وہاں پہ لکیرانی سرکس لگانے کی تعلیم دی، نہ وہاں پہ موت کا کنواں چلانے کی تعلیم دی، نہ وہاں پہ بکروں کی نیازیں پیش کرنے کی تعلیم دی۔ وہ اولیاء جو رب کی توحید کا واضح تمہارے تک پہنچاتے رہے، اگر کسی ولی کی قبر پہ یہ سارے شرک کا دھندا تم چلا رہے ہو تو یاد کر لو، قرآن ہمیں اعلان سنا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ یہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں سے شرک کرنے والوں کا انکار کریں گے، ویسے اس امت کے اولیاء اللہ بھی قیامت کے دن ہونے والے شرک کا انکار کریں گے۔ قُلْ أَفَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، اے نبی ان سے کہو، او لوگو، او غیر اللہ کے دروں پہ جھکنے والو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتار دے، کوئی غم اتار دے، کوئی دکھ اتار دے، میرے نبی کا بیٹا فوت ہوا، میرے نبی کی زوجہ فوت ہوئی، میرے نبی کی بیٹی فوت ہوئی، میرے نبی کا چچا حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے، مصیبتوں اور غموں کے انبار ہیں۔ نبی فرما رہے، مالک کہہ رہا نبی ان سے کہو، اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کوئی ہے، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی کرنی بھرنی دھرنی والا، وہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال دے۔ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اللہ کوئی رحمت بھیجنا چاہے، کوئی ہے اللہ کی آئی ہوئی رحمت میں رکاوٹ بن جائے؟ قل حسبی اللہ، اے نبی کہو ان کو،
حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، امیدیں لگانے والے اسی ایک اللہ پر بھروسے کرتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا۔ قرآن حکیم کی تعلیم، اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کی آیات پہ غور کیجئے۔ مالک سمجھا رہا ہے، مالک اس دنیا میں ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما رہا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا جو نہ تجھے کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان دے سکے۔ آج اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت ہو رہی، جس جس کے سامنے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز پیش کیے جا رہے، وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جائیے راؤنڈ لگا لیجئے سارے پیروں کی قبروں پر، بابوں کی قبروں پر، شیخ و حضرت و مرشد کی قبر پہ آنے والے چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے؟ جی تالا ہوتا ہے۔ وہ تالا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تالا اعلان کر رہا ہے، وہ تالا مشرک کی عقل پہ چوٹ مار رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہوتا، اپنی قبر پہ آنے والے چندوں کو چوری ہونے سے نہ بچا لیتا؟ ہر دربار پہ جوتی رکھنے کے لیے ٹوکن ملتا ہے۔ وہ ٹوکن کیوں ملتا ہے؟ جب بابا اولاد بھی دے سکتا ہے، صبح صبح اس کو نذرانہ دیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی، بابا گاڑی صحیح چلتی رہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ جب وہ گاڑیوں کا کنٹرول کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس کی حفاظت زندہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ مالک فرما رہا ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو، یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ اس عبادت سے باز آ جاؤ، اس شرک سے باز آ جاؤ۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر پھر بھی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یاد کر لو تمہارا ٹھکانہ ظالموں میں سے ہے۔ جو یہ دلیلیں سن کر، یہ آیات سن کر، قرآن حکیم کے فرامین سن کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یاد کر لیجئے وہ ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور وہ ظلم شرک اکبر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ مصیبت میں تمہیں پکڑ لے، گرفتار کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی آئی ہوئی اتاری ہوئی مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ فضل کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ انعام کرے، اللہ کے آئے ہوئے انعام کو کوئی روک سکتا؟ اللہ کے فضل کو نہیں روک سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نچھاور کر دیتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لے، کوئی نجات نہیں دے سکتا، اور اگر وہ نجات دے دے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پیر و بابا، شیخ و مرشد، امام و حضرت ہر چیز پہ قادر نہیں، ہر چیز پہ قادر صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، ان کی آوازیں لگائے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک قبروں پہ کھڑے پکارتے رہو، قیامت تک درباروں پہ کھڑے ہو کر پکارتے رہو، قیامت تک تمہاری پکاروں کا کوئی جواب نہیں دے گا۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جس کو تم پکار رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، یہ تو تمہاری پکار سے ہی غافل ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے لال شہباز قلندر، ان کے والد سید ابراہیم وہ حضرت حسین کی کے مزار کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے انہوں نے پینتیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے میرے دادا۔ خاموشی طاری رہی۔ مروند علاقے کے لوگ بھی اس پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ طنز کرنے لگے، کہنے لگے اگر تیرا دادا ہوتا تو واقعی حضرت حسین کی نسل سے ہوتا، تجھے جواب نہ آتا؟ تجھے جواب نہیں آیا؟ سیدنا حسین نہیں بولے، اس کا مطلب ہے تو اس کی نسل سے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات کرنی تھی، انہوں نے پینتیوں پہ ہاتھ رکھ کر پھر کہا میرے دادا جان۔ فوراً حضرت حسین نے آواز لگا کر کہا ہاں میرے بیٹا۔ جوابی نے رکھا تھا۔ یہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی زریع مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے زری پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا تھا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا آپ پر میرا سلام ہو۔ جیسے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے طواف کے لیے آگے بڑھے تو مروند شہر سے جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ بڑے فخر سے تو نے سلام کیا ہے کہ السلام علیکہ یا جدی۔ اگر واقعاً اور حقیقتاً امام حسین تیرے دادا ہوتے تو کیا تجھے جواب نہ دیتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھیوں نے کہا۔ جناب حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ زریع مقدسہ میں ڈال کر آواز دے کر کہا کہ دادا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے قدموں میں جنبش